کسی گدے گاڑی والے کو بھی آپ کور کمانڈر بنا دیں، پورا بلوچستان وہ بھی چلائے گا، اسی طرح جو چل رہا ہے ابھی اسی طرح چلائے گا، آرڈر دے گا نا، وہ کیا کرے گا، یہ کرو وہ کر لے گا۔ اس لیے کوئی علم مذاہنت اور ڈگری اور پی ایچ ڈی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو بلوچستان ہم سیاسی لوگ ہیں، ہم بلوچستان چلا سکتے ہیں، ہماری ٹریننگ ہوئی ہے، ہماری تربیت ہوئی ہے، عوامی سے ہیں۔ اسی طرح یہاں ایفسی کا جو کردار ہے، آپ چلا سکتے ہیں نہیں چلا سکتے، میں تو ان کو دہشت گرد کہتا ہوں، ہمارے معصوم بچوں کا قاتل کہتا ہوں۔ یہ ہمارا ہدف ہے کہ جب تک بلوچستان میں ایف سی موجود ہے، بلوچستان میں امن نہیں ہوگا۔ اور اگر کوئی راہ کی ضرورت نہیں ہے، کل اگر بلوچستان کو پاکستان سے علیحدہ کرنے کے لیے ایف سی بالکل کافی ہے۔ جس کی تربیت گولی چلانے سے ہوئی ہے، اس کو حکومت چلانے کا سیٹ پہ بٹھاتے ہیں، اقتدار پہ بٹھاتے ہیں، اور تمام فیصلے کی قوت اس کو دیتے ہیں۔ دوسرا ہمارے پاس راستہ یہی ہے، پرامن جمہوری آئینی طریقہ کار کے ساتھ ان کو ہم سمجھا سکتے ہیں، لیکن جب فوج کا جو کام ہے آئینی ہو کرے، پارلیمنٹ کا جو آئینی کام ہے وہ کرے، عدلیہ اپنا کام کرے، ہر ادارہ اپنا کام کرے، ہمارا تمام سسٹم ملک بہترین چلے گا۔ لیکن نہیں، اگر ہمیں سیاسی لوگوں کو بے بس کرو گے، سیاسی لوگوں کو کام کرنے نہیں دو گے، تو آج حالات ہمارے صوبے کے ہمارے سامنے ہیں۔ اگر پاکستان کے بارے میں جو نوجوانوں کے عوام کے دل و دماغ میں جو نفرتیں ہیں ریاست کے بارے میں، یہ راہ نے نہیں، کسی ایجنسی نے نہیں، کسی بین الاقوامی ایجنسی نے نہیں، بلکہ یہ ایف سی کی وجہ سے ہے۔ تو یہ ایف سی کا جو کردار ہے، چیک پوسٹوں پہ ہماری ماں باپ کو گالی دیتے ہیں۔ اس لیے ہمارا ہدف ہے جماعت اسلامی کا، ہم سب کا، کہ ایف سی کے خلاف پورے بلوچستان کے لوگوں کو ہم منظم بھی کریں گے، فعال بھی کریں گے، مزاحمت بھی کریں گے۔ ایف سی کو اپنا فورس پاکستانی ہم سمجھتے نہیں ہیں کہ ایف سی کو شاید کوئی بار ملک کوئی فنڈ کرتا ہو کہ اعلان بلوچستان کو مارو، اعلان بلوچستان کے ماں باپ کو گالیاں دو، ہماری چادر و چار دیواری کو پامال کرو، اور اس کو یہ ڈیوٹی لگائی گئی ہے کہ لوگوں کو بھی مارو، اور ٹماٹر، پیاز، پٹرول، ڈیزل اور ان کے دکانوں پہ چھاپا بھی مارو، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ملک کے خلاف، ریاست کے خلاف ابھارو۔ یہ جو ایف سی کے بڑے بڑے عہدیدار ہوتے ہیں، اس کے بارے میں بھی تحقیقات ہونی چاہیے کہ وہ تو کہیں کسی موساد کے ایجنٹ تو نہیں ہیں، کسی اور راہ کے ایجنٹ تو نہیں ہیں، کسی بین الاقوامی ایجنسی کے تنخواہ دار تو نہیں ہیں، کسی بین الاقوامی پیرول پہ کام کرنے والے تو نہیں ہیں، کہ یہاں ایک پورے منصوبے کے تحت یہ بلوچستان میں یہ دندے یہ کھیل رہے ایف سی والے، ایف سی کے لوگ، ایف سی کے بڑے چھوٹے سب جو کرتے ہیں۔ اس لیے آج میں ہم تو آپ بھی یہی سوال شاید مجھے کرتے ہوں گے، یہ بات آپ بار بار کرتے ہیں، تو انشاءاللہ ہم آئندہ بھی کرتے رہیں گے، موت تک کرتے رہیں گے، کہ بلوچستان میں ظلم ہے، جبر ہے، زیادتیاں ہیں، ہماری بے عزتی ہوتی ہے بلوچستان کے شاہراہوں پر۔ ہم اسمبلی کے اندر بھی آپ دیکھیں بات کرتے ہیں۔ میں تو اپنے کامپرس بھائی کو کہتا ہوں کہ جو میں ایف سی کو دہشت گرد کہتا ہوں، آپ لوگ بھی کہیں، آپ بھی بلوچستان کے شہراہوں پر، بلوچستان کے ہر جگہ شہراہوں پر آپ بھی یہ کہہ دیں، یہ جملہ دہرا دیں جو میں کہہ رہا ہوں۔ میں بلوچستان میں صاف کہتا ہوں، مجھے ایک حکومتی وزیر نے کہا کہ جو پہاڑ پہ رہنے والے نوجوان ہیں آپ ان کو دہشت گرد کہیں، میں ان کو دہشت گرد نہیں کہوں گا، میں ایف سی والوں کو دہشت گرد کہتا ہوں۔ ایف سی والے جو دہشت گرد ہیں، میں انہیں کو دہشت گرد کہتا ہوں۔ کیوں کہتا ہوں؟ کہ اس نوجوان کو پہاڑ کا لے جانے والا ایف سی ہے، اس نوجوان کے ہاتھ میں بندوق دینے والا ایف سی ہے، اور اسلام آباد اور پنڈی کے اور ایپس کمیٹی والے ہیں جو ہمارے نوجوانوں کے ہاتھوں میں ان سے بندوق دی ہے۔ اس لیے آپ کو پتہ ہے، ہم نے جماعت اسلامی نے ہم نے صوبے کے اندر بھی بہت پروگرامات ہم نے شیڈول کیے ہیں، کچھ ہم کرنے جا رہے ہیں۔ اسی طرح ابھی پنجاب کے شہروں میں ابھی انشاءاللہ 1 تاریخ کو گجرات میں جو چودھریوں کا، پنجاب کے چودھریوں کا علاقہ ہے، گجرات میں انشاءاللہ ہم وہاں کرنے جا رہے ہیں۔ اسی طرح ملتان، لاہور، پنڈی، اسلام آباد، کراچی میں ہم نے ایک سرگرمی کی، وہاں کریں گے۔ پھر مینار پاکستان میں بھی ایک ڈیزائن کر رہے ہیں کہ مقدمہ بلوچستان پاکستان کے عوام کی عدالت میں، اس عنوان سے انشاءاللہ مینار پاکستان میں ایک سرگرمی ہم کریں گے۔ اور اسی طرح پورے صوبے کے لوگوں کو اس طرح مزاحمت، تحریک مزاحمت کی طرف پورے بلوچستان کے لوگوں کو منظم بھی کریں گے، خوف سے نکالیں گے، مایوسی سے نکالیں گے، ناامیدی سے نکالیں گے، پرامن جمہوری مزاحمت کی طرف انشاءاللہ اعلان بلوچستان کو، بلوچستان کے عوام کو انشاءاللہ نکالیں گے۔ ہمیں یقین ہے انشاءاللہ اللہ ہمیں کامیابی دے گا۔ اور یہ ایف سی کے جو مظالم ہیں، ریاستی جبر ہے، اسلام آباد اور پنڈی کے بلوچ پشتون دشمن فیصلے ہیں، اور بلوچستان کے عوام کو جو یہ کیڑا مکوڑا سمجھتے ہیں، پاکستانی نہیں سمجھتے، ہمیں انصار سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو اس لیے ہم پنڈی اور اسلام آباد کے فیصلوں کے خلاف مزاحمت اور بغاوت کرتے ہیں۔ اور آخر میں جو اس دنوں ایک پیکا ہے، پتہ نہیں نیلا ہے، کون سا ایک بیل پاس ہوا ہے، اس کی بھی ہم نے مرکزی سطح پر بھی مذمت کی ہے، اور صوبائی سطح پر بھی آج ہم نے صبح میٹنگ کی تھی، مذمت کی ہے۔ کیونکہ یہ اس لیے آرڈیننس ہوتے ہیں کہ ہم ظلم کر رہے ہیں، کوئی بولے نہیں، ہم جبر کر رہے ہیں، کوئی لکھے نہیں، ہماری ظلم اور جبر کے خلاف کوئی بات نہ کرے،
منہ بند کرو، قلم بند کرو، سوشل میڈیا ایک ٹول تھا اس پہ بھی قدغنیں لگاؤ، لیکن اپنا قبلہ درست نہیں کرو، اپنا کعبہ اپنی جو ہے نا کردار ہے درست نہیں کرو، خود توبہ نہ کرو، بس قانون آرڈیننس بناؤ تاکہ لوگوں کا منہ بند کرو، لوگوں کو بات کرنے کی پابندیاں لگاؤ۔ اس میں بھی ہم نے مذمت کی ہے، حافظ نعیم الرحمن صاحب مرکزی امیر نے بھی اس کی بل کی، اور جماعت اسلامی پوری اس بل کی ہم صحافی برادری کے تمام صحافیوں کے ہم اس کے ساتھ ہیں۔ یہ ہے کہ جب تک کہ 85 ارب ہیں بلوچستان میں بدامنی رہے گا، یہ ہمارے مقدر میں ہے، یہ ہماری قسمت میں ہے، یہ رونا دونا، یہ میتیں، جنازے، فاتح خوانی۔ اسی طرح ایک منصوبے کے تحت بلوچستان میں بے روزگاری بارڈر کو چمن سے لے کر گوادر تک مسلسل، یہ پس کمیٹی والے ہم بار بار کہہ رہے ہیں اور آئندہ بھی کہتے رہیں گے کہ بلوچستان میں 25 سے 30 لاکھ لوگ آپ نے بے روزگار کر لیے۔ خود ایک دن یہ میڈیا میں آپ کے اخبارات میں پڑھ رہا تھا کہ گزشتہ 2-3 سالوں میں 13 لاکھ لوگ پاکستان چھوڑ کر چلے گئے، 13 لاکھ لوگ وہ پاکستان چھوڑ کے چلے گئے۔ تو یہ لاکھوں لوگ پاکستان چھوڑ رہے ہیں، آپ یہاں جو رہتے ہیں بیچارے اس کو آپ روزگار چھین لیتے ہیں۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک طرف بدامنی ہے، اس پہ آپ کی سنجیدگی نہیں ہے، دوسری طرف آپ بارڈر بند کرتے ہیں، لاکھوں لوگوں کو بے روزگار کرتے ہیں، پورا ایک منصوبے کے تحت اس کو بند کر رہے ہیں۔ یہ کوئی کم عقل نہیں ہے فیصلہ کرنے والے، باقاعدہ اس کو شاید کسی نے ٹاسک دیا ہو، کوئی منصوبہ ہو کہ یہ فیصلے کریں تاکہ لوگ باہر نکلیں، لوگ جرائم کی طرف جائیں، اور کوئی شاید یہ 85 ارب کو یہ 160 ارب کر لیں یا 200 ارب کر لیں تاکہ ان کے دندے چلیں۔ اسی طرح آج زمیندار بلوچستان کا پریشان ہے، ماہی گیر پریشان ہے، نوجوان ڈگری ہاتھ میں، پہلے میں ملازمتیں بکتے تھے، ابھی محکمے بک رہے ہیں، محکمے ٹیکوں پہ دیے جا رہے ہیں، بدترین کرپشن آج بلوچستان میں کمیشن خوری ہے۔ اسی طرح لاپتہ افراد کا مسئلہ بالکل بڑھ رہا ہے، ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے جمہوری لوگوں کے قانون عدلیہ پر۔ ابھی جسٹس ابھی لاپتہ افراد کے کمیشن کا سربراہ، دیکھیں حکومت کی سنجیدگی دیکھیں نا، حکومت کی آپ سنجیدگی اس حد تک دیکھیں کہ وفاقی حکومت کو لاپتہ افراد کے مسئلے سے کتنی سنجیدگی ہے۔ ایک ایسے فرد کی انہوں نے ڈیوٹی لگائی، اس کو چیئرمین بنایا، ان کو جو چیئرمین کا تقرر کرنے والوں کو پتہ نہیں تھا کہ سربراہ کی حالت کیا ہے، 2 دن بعد وہ فوت ہو گئے۔ یعنی وہ جو وفاقی حکومت جو فیصلے لاپتہ افراد پہ جو سنجیدگی کا یہ عالم ہے، وہ فیصلہ کرنے والے کا علم میں نہیں تھا کہ جس کو ہم ذمہ دار بنا رہے ہیں وہ آخری سانسیں ہیں اس کی، وہ آخری سانسیں گن رہا ہے، وہ آخر مرگ موت میں ہے، اس کی ذمہ داری لگائی۔ آپ اس سے وفاقی حکومت کا اور حکومت والوں کا، اسلام آباد والوں کا لاپتہ افراد کے مسئلے کی سنجیدگی کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ کس طرح اس مسئلے کو حل کرنے میں سنجیدہ ہے۔ جب تک کہ لاپتہ افراد کا مسئلہ حل نہیں ہوگا، ریاست کے لیے، جمہوری لوگوں کے لیے، پارلیمنٹ کے لیے ایک قلق ہے، داغ ہے، بدنما داغ ہے ہماری پیشانی پر یہ لاپتہ افراد کا مسئلہ۔ اسی طرح یہاں ایپسی کا جو کردار ہے، آپ چلا سکتے ہیں نہیں چلا سکتے، میں تو ان کو دہشت گرد کہتا ہوں۔